محدثین نے روایت کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو 12 فرشتے رسول خدا پر نازل ہوئے۔ ان میں سے ایک شیر کی شکل میں، دوسرا گائے کی شکل میں، تیسرا اژدہا کی شکل میں، چوتھا انسان کی شکل میں، جبکہ باقی 8 فرشتے مختلف شکلوں میں تھے۔ ان کے چہرے سرخ اور آنکھیں اشک آلودہ تھی۔ انہوں نے اپنے بالوں اور فروں کو کھولا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے، اے محمد، وہی ظلم و ستم کہ جو قابیل نے حابیل پر کیا وہی آپ کے بیٹے حسین علیہ السلام پر بھی ہوگا، اور وہی جزا جو حابیل کو دی گئی وہ حسین کو بھی دی جائے گی، اور جو عذاب حابیل کے قاتل کو ہوا وہی حسین کے قاتل کو بھی ہوگا۔ اس موقع پر تمام آسمانوں میں تمام فرشتے رسول خدا کے پاس آئے، ان کو سلام کیا اور حسین کے قتل ہونے پر ان کو تعزیت پیش کی، اور جو کچھ خداوند نے شہادت کے بدلے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے مقرر فرمایا تھا اس کی بھی خبر پیغمبر اسلام کو دے دی۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو رسول خدا کو دکھایا۔ اس پر رسول خدا نے فرمایا، اے خدا، جو بھی میرے بیٹے حسین کو خوار کرے تو اس کو ذلیل و خوار فرما، اور جو میرے بیٹے حسین کو قتل کرے تو اس کو قتل فرما، اور اس کے قاتل کو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ فرما۔ جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو رسول خدا کسی جگہ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں رک گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ابھی جبریل نے مجھے نہر فرات کے کنارے کربلا کی سرزمین کے بارے میں بتایا کہ میرا بیٹا حسین وہاں پر شہید ہوگا۔ پھر اصحاب نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، یزید، کہ خداوند کی اس پر لعنت ہو، اور جبریل نے مجھے ابھی اس کی شہادت اور دفن ہونے کی جگہ بھی دکھائی ہے۔ رسول خدا اسی غم و حزن کی حالت میں سفر سے واپس آئے اور ایک دن منبر پر خطبہ پڑھا، اس حالت میں کہ امام حسن اور امام حسین بھی رسول خدا کے سامنے بیٹھے تھے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ امام حسن کے سر پر رکھا اور اپنا بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا، اور اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اے خدایا، میں تیرا بندہ محمد اور تیرا رسول ہوں، اور یہ دونوں پاک ترین اور بہترین میری عطرت، میری نسل اور میری اولاد ہے۔ میری امت میں سے سب سے بہترین ہے وہ کہ جن کو میں اپنے بعد اپنی امت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسین کی توہین کریں گے اور اس کو شہید کریں گے۔ خداوند اس کی شہادت کو اس کے لیے مبارک قرار دے اور اس کو سید شہداء قرار دے۔ خداوندہ، جو میرے بیٹے حسین کی اہانت کرے اور اس کو قتل کرے اس کو اس کے لیے مبارک قرار نہ دے۔ راوی کہتا ہے کہ لوگ مسجد میں شدت غم سے گریہ اور شیون کر رہے تھے۔ اس پر رسول خدا نے کہا کہ کیا تم اس کے لیے گریہ کر رہے ہو؟ کیا تم اس کی مدد نہیں کرو گے؟ یہ کہہ کر آپ مسجد سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مسجد میں دوبارہ واپس آئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا اور پریشانی کی حالت میں تھے۔ اسی حالت میں ایک دوسرا خطبہ گریہ کرتے ہوئے پڑھا۔